نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء، جہاں ریاستوں کے درمیان تنازعات کا پیدا ہونا یا ایک جنگ و جدل کا عملی شکل اختیار کر لینا جو ہے وہ ناگزیر تاریخی حقیقت ہے، جو ماضی کی صرف تاریخ کا حصہ نہیں ہے بلکہ حال بھی اس کا آئینہ دار ہے، اور مستقبل کو بھی جو ہے وہ جنگ و جدل کے تصور سے جو ہے وہ بالا تر جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تو ایک جنگ و جدل کا جو تصور ہے وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا جو ہے وہ ہر عہد کی ریاستوں قوموں کو کرنا ہے۔ تاہم اس جنگ و جدل کے عمل کو جو ہے وہ روکنے کے لیے یا جنگ و جدل کے عمل جارحیت کا جو تصور وجہ بنتا ہے اس کو محدود کرنے کے لیے یا اس کے خاتمے کے لیے جو مختلف تصورات دیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک جو سب سے ایک مقبول عام تصور ہے، اور وہ دیٹ از کالڈ دا کولیکٹیو سیکیورٹی۔ اب اگر ہم اس کا معنی و مفہوم میں چلے جائیں تو بنیادی طور پر اس کا تصور جو ہے وہ بہت ہی ایک عام سوچ اور فکر پر منحصر ہے کہ اگر کوئی بھی ملک یا کوئی بھی ریاست جو ہے وہ جارحانہ اقدامات کسی بھی دوسری ریاست کے خلاف اٹھاتی ہے تو اس کا جو رد عمل ہے وہ دنیا کے تمام اقوام کو مل کر کرنا ہوگا، اور اس کا بنیادی تصور دراصل جارحیت کا خاتمہ ہے، کیونکہ جب جارح کرنے والے کو اپنے عمل کے نتیجے میں رد عمل جو ہے وہ اتنی شدت سے محسوس ہوگا کہ تمام دنیا کی قومیں اس ملک کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی جو جارحیت کا شکار ہو رہا ہے، تو میں جارحیت کا تصور از خود جو ہے وہ ختم قرار پائے گا۔ تو اس طرح کولیکٹیو سیکیورٹی کا جو تصور ہے وہ بنیادی طور پر جارحیت کے معنی و مفہوم کے لیے جو ہے وہ ایک ایسا رد عمل جو ہے وہ تشکیل دینا تھا جو جارحیت کرنے والے کے لیے جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ قرار پا جائے۔ اور اس طرح بنیادی طور پر جو کہا جاتا ہے نا کہ قانون بذات خود مقصد نہیں ہوتا بلکہ ذریعہ ہوتا ہے، اور قانون کا بنیادی جو تصور ہے وہ ذریعے کے طور پر جو ہے وہ ایک لوگوں کے اندر خوف پیدا کرنا ہے سزا کا، جزا کا، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ جرم سے باز آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب کولیکٹیو سیکیورٹی کا جو تصور ہے یہ بھی بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک ایسے نظام کو تشکیل دینا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ جارحیت کرنے کی جو سوچ ہے وہ ریاستوں کے اندر جو ہے وہ ناپید ہو جائے، اور ریاستیں جو اگر جارحیت کا ارتکاب کریں تو وہ ایک ایسے عمل کا آئینہ دار بن جائے جس کے تاریخ ان کے اوپر جو ہے ان کی ایک ناکامی کی مہر جو ہے وہ ثبت کر سکے، اور اس طرح آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے اس کو ایک ایسے عمل کی نظر سے دیکھے کہ جو ناپسندیدہ عمل ہے، اور جس کے کرنے کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ ریاست جو ہے چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ اجتماعی تحفظ کے نظام کے آگے اسے جو ہے وہ شکست تسلیم کرنی ہوگی۔ تو اس طرح کہتے ہیں کولیکٹیو سیکیورٹی کا جو تصور ہے یہ ایک معنی و مفہوم کے لحاظ سے جو دوسری جنگ عظیم ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوچ اور فکر سے نکل ایک عملی شکل کے اندر جو ہے وہ اختیار کر لیا گیا جب اقوام متحدہ کو قیام عمل میں لایا گیا، اور اس کے تصور کو جو منشور اور مینیفیسٹو کا حصہ بنایا گیا وہ کولیکٹیو سیکیورٹی تھا، جس کی اصول رکھا گیا کہ اگر کوئی ملک جارحیت کا ارتکاب کرے گا چاہے وہ کتنے ہی طاقتور ملک کیوں نہ ہو، تو باقی اقوام متحدہ کے رکن ممالک جو ہے اس جارحیت کو روکنے کے لیے اور جارحیت کا سد باب کرنے کے لیے، اور جس کے خلاف جارحیت کی جا رہی ہے اس کی مفادات کے تحفظ اور کو یقینی بنانے کے لیے وہ یک زبان ہو کر جارحیت کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کریں گے۔ اب یہاں پر جا کر اگر ہم اس کو اصول و ضوابط کی روشنی کے اندر اگر کولیکٹیو سیکیورٹی کے کانسیپٹ پر سمجھنا چاہتے ہیں تو 1 2 3 کر کے بھی ہم اسے واضح کر سکتے ہیں۔ مطلب بیسک پرنسپل جو اس کے اندر قرار کرایا گیا وہ نمبر 1 جس کو بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کے مطابق جو ہے یعنی کولیکٹیو سیکیورٹی کے مطابق سسٹم کے مطابق اگر کسی ایک ملک پر حملہ ہوگا تو وہ تمام دیگر ممالک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پھر جو دوسرا بنیادی اصول ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ملک جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں کرا سکتا، یعنی اگر کسی دنیا کے کسی بھی خطے کے اوپر اگر جنگ و جدل کا نظام قائم ہو جائے گا تو جنگ و جدل چاہے اس ملک کے ساتھ اس کے سوچ اور فکر کے مفادات کا کوئی تعلق نہ ہو، لیکن وہ اس جنگ کے اندر چاہے اس کے اپنے ہی کسی سوچ اور فکر یا نظریے کے حامل ملک جو ہے وہ شریک ہو، لیکن وہ اپنے آپ کو اس جنگ سے آئسولیٹ نہیں کرے گا بلکہ غیر جانبداریت کا کانسیپٹ نہیں آئے گا، اسے جو ہے وہ جو مظلوم ملک ہے یا جارحیت کا جو سامنے کرنے والی ریاست یا قوم اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور جارحیت کے
روکنے کے لیے جو ہے وہ ایک کردار جو ہے وہ اپنا تشکیل دینا ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جو ایک کولیکٹیو سیکورٹی کا نظام ہے وہ بیسیکلی اس تصور کی نفی کرتا ہے جو غیر جانبدار کہلاتا ہے، نان الائن کہلاتا ہے، کہ دو ریاستوں کے درمیان اگر جنگ ہو جائے تو تیسرا ملک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یا دونوں ملکوں کے ساتھ اپنی کسی وابستگی کا تصور اختیار کیے بغیر جو ہے وہ اپنے جو باہمی تعلقات ہے اس کی تشکیل کا عمل جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو ایک اور پیرا کے اندر نمبر 3 پوائنٹ پہ چلے جائیں تو ایک کولیکٹیو سیکورٹی کا جو بنیادی تصور ہے وہ ایک پولیس مین کا بھی اقرار دیا جا سکتا ہے اور ایک فائر بریگیڈ کا بھی کانسیپٹ ہے۔ پولیس مین کا تصور یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو کانسیپٹ ہے وہ ریاستوں کے ایک ایسے نگرانی کا تصور دیتا ہے کہ جو جارحیت کے جو معنی و مفہوم سے وابستہ جو ریاستیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک آواز پیدا کرنا، تشکیل دینا، اتحاد کو جنم دینا اور اس طرح ان کے لیے ایک واچ ڈاگ کے طور پر کام کرنا تاکہ وہ جارحیت کے تصور کے ساتھ اپنے آپ کو عملی طور پر جو ہے منسلک کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور دوسرا یہ فائر بریگیڈ کا کام کرتا ہے کہ اگر کوئی ریاست جو ہے وہ جارحیت کے تصور کو کولیکٹیو سیکورٹی کے تصور کی موجودگی کے اندر جو ہے وہ جارحیت کا ارتکاب کرے تو پھر یہ فائر بریگیڈ کا کام کرتی ہے، یعنی کہ اس جنگ کے اندر جو آگ لگانے والا ہے اس آگ کو بجھانے کی پوری کوشش جو طاقت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جا کر جو ایک کانسیپٹ ہے اگر ہم کولیکٹیو سیکورٹی کا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سوچ اور فکر نہیں ہے کہ جس کو آپ بیان کر دیں کہ اور ریاستیں جو اس پر عمل درآمد کر کے اس کو نافذ کر دیں، یا ریاستوں کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی آئیڈیالوجی کے طور پر یہ کولیکٹیو سیکورٹی کا تصور جو ہے وہ دیا جائے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ریاستیں جو ہے وہ جارحیت کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر سے جو ہے وہ بیانیہ تشکیل دیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کولیکٹیو سیکورٹی کا کانسیپٹ بنیادی طور پر ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ نہیں ہے، ایک پریکٹیکل کانسیپٹ ہے، اور اس لیے اس پریکٹیکل کانسیپٹ کو اختیار کرنے کے لیے کچھ بنیادی ریاستوں کے اوپر ذمہ داریاں یا تقاضے ہیں جو ان کو پورا کرنے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اس اگر کولیکٹیو سیکورٹی نظام کے تصور کو ایک سکسیسفلی اور افیکٹیولی اس کو انفورس کرنا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ اتحاد کو تشکیل دینا ہے۔ جب جنگ شروع ہو جائے تو جنگ یا جارحیت کا آغاز ہو جائے تو پھر فوری طور پر جنگ کو روکنے کے لیے، کیونکہ ویٹ اینڈ سی کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، جب جنگ شروع ہو گئی، جارحیت کا ارتکاب ہو گیا تو اس کو روکنے کے لیے اتنی سرعت کے ساتھ کولیکٹیو سیکورٹی کے نظام کو جو ہے وہ نافذ العمل بنانا ہوگا تاکہ جنگ کا جو دائرہ کار ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اور جنگ سے ہونے والے جو جارحیت سے ہونے والے جو نقصانات ہیں اس کا سد باب کیا جا سکے ابتدائی بولندہ بٹ کے تصور کے تحت۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہے ایک اتحاد جو ہے وہ تشکیل دینے کا جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، یہ ایک افیکٹو اور امیڈیٹ نظام کی جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے۔ تو اگر ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ایسا نظام وضع کیا جائے جہاں پر کولیکٹیو سیکورٹی کو ایگزیکیوٹ کرنے کا جو عمل ہے وہ کسی تذبذب کے بغیر یا کسی تاخیری حربے کے بغیر جو ہے وہ نافذ العمل قرار دیا جا سکے۔ پھر یہاں پر جا کر جو دوسرا اہم فیکٹرز ہے وہ ہے کہ جو کولیکٹیو سیکورٹی کے کانسیپٹ کے تحت جو تصور یا راستہ جو متعین کر دیا جائے اس کے نفاذ کے لیے جو ایک ول کی ضرورت ہے، ول کے ساتھ جو وسائل کی ضرورت ہے وہ اویلیبل ہونے چاہیے، یعنی کہ ریاستیں جو اس میں شامل ہو وہ ان کی ول بھی شامل ہو اور ان کے وسائل بھی شامل ہو، اور جب تک یہ عمل مؤثر طور پر کولیکٹیو سیکورٹی کا عملی اختیار نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس کی کامیابی کے جو تصورات ہیں وہ اختیارات جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ پھر یہاں پر جا کر جو بنیادی طور پر ایک اور اہم تصور ہے وہ ہے کہ یہاں پر ہر ملک کو اپنے انفرادی جو وابستگی ہے یا مفادات ہے کسی بھی بنیاد پہ، چاہے وہ نظریاتی طور پر کیوں نہ یا سیاسی طور پر کیوں نہ یا علاقائی طور پر کیوں نہ، ان سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کا جو زاویہ ہے وہ صرف ایک ہی اصول کے اوپر متعین کرنا ہے کہ جارحیت کو روکنا ہے، اور جس کے خلاف جارحیت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہونا ہے۔ تو جب تک یہ قوموں کے اندر جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر اور اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر کولیکٹیو سیکورٹی کے ساتھ وابستہ جو مفادات ہے اس کے اصول کو اولین ترجیح نہیں دی جاتی، اس وقت تک اس نظام کا جو کامیاب ہونا ہے جو ممکن نہیں آتا۔ اب یہاں پر جا کر جو ایک بنیادی ریکوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ایک کولیکٹیو سیکورٹی کے نظام کو سمجھنے کی جو ایک اور بنیادی اصول یا ضابطے ہیں واٹ اسٹیپ کین بی ٹیکن، یا وہ کون سے اقدامات ہیں جو اٹھا کر جو ہے وہ کولیکٹیو سیکورٹی کا جو نظام ہے وہ نافذ العمل کیا جا سکتا ہے۔ میں سب سے بڑا جو ایک ہتھیار ہے وہ ڈپلومیٹک مینز ہیں، ڈپلومیٹک ریسورسز ہیں، سفارتی سرگرمیوں کے ذریعے یا سفارتی جو عوامل ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ جارحیت کرنے والے ملک کو جو ہے وہ اس کی جارحیت
کے عمل سے اول تو روکا جائے، اگر جارحیت کا ارتکاب کر لے تو اس سے اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ دباؤ جو ہے وہ ڈالا جائے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ پیسفل مین آ جاتے ہیں، جس کے اندر جو ہے اس کے تجارتی پابندیاں ہیں، یا اس کے خلاف جو ہے وہ بین الاقوامی اداروں سے اس کی رکنیت کا خاتمہ ہے، یا جتنے ممالک جارحیت کرنے والا ہے اس کے جو دوسرے ممالک ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک پرامن طاقت کے استعمال کرنے کے ساتھ باہمی تعلقات یا باہمی سفارتخانہ کے تعلقات جو ہے اس کو منسوخ کرنا ہے۔ تو اس طرح بہت سارے اقدامات ہیں جو پرامن طریقے سے، اور جبکہ عملی طور پر جو اقدامات ہیں وہ بھی اٹھانا ناگزیر ہوگا، اور اس کے اندر جو ہے وہ جنگ و جدل کا تصور قائم کیا جا سکتا ہے، یا اس کے اندر ایسی تجارتی سرگرمیاں اختیار کی جا سکتی ہیں، یا ایسی تجارتی طریقہ کار اختیار کیے جا سکتے ہیں جس سے جارحیت کرنے والے ملک کو معیشت کے لحاظ سے یا ان کی تجارت کے لحاظ سے جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچایا جا سکے، یعنی کہ اس کے جو وسائل ہیں، اس کے تجارتی وسائل اس کو، یا اس کے امپورٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے، اس کو جو ہے وہ نافذ کیا جا سکتا ہے، یا اس کے ساتھ تجارتی جس طرح جو ہے وہ ہم جنوبی افریقہ کے اوپر ایک پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی جو اقوام متحدہ کا رکن ممالک ہے اس کی اور ریشیل ڈسکریمنیشن پالیسی کے نتیجے کے اندر جا کر جو ہے وہ کوئی بھی تجارتی سرگرمی یا کوئی بھی سفارتی روابط جو اسے قائم نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر جو پھر عملی جنگ کا بھی تصور جو ہے وہ اختیار کرنا ضروری ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور تصور کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو کولیکٹیو سیکیورٹی کا جو نظام ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے جو وہ ہمیں ایک ایسے سسٹم کی، ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے کہ جو حالات و واقعات کے تحت ترتیب نہ پائے بلکہ مستقل طور پر جو ہے وہ اس کو نافذ العمل کرنے کے لیے جو ہے وہ قائم و دائم، جیسے قرآن متحدہ کو قیام اسی کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہ یہاں پر جو بنیادی تصور ہے کہ ہمیں اجتماعی جو تحفظ کا جو تصور ہے اس کو ہم کسی باہمی الائنس کے تصور سے منسلک نہیں کرتے، کیونکہ جو باہمی الائنس ہوتا ہے یا اتحاد جس کو کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ قوموں کا، اجتماعی تحفظ کا تصور ان سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اس طرح مختلف ہے کہ جو اتحاد ہوتا ہے اس کے اندر شامل ممالک جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ فروغ کے لیے کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف جارحیت بھی کر سکتے ہیں اور اقدامات بھی اٹھا سکتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو ہے وہ جو جارحیت کرنے والا ایک ملک ہے، چاہے وہ الائنس کا ملک ہے، تو وہ اپنے جارحیت کرنے والے ملک کے ساتھ کرے گا، ان کی وابستگی الائنس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جتنے دفاعی معاہدے کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد یہی رکھی جاتی ہے کہ ایک ملک پر حملہ سب ملکوں پر حملہ تصور کیا جائے گا، لیکن یہاں پر حملہ اگر کسی ایک الائنس کا ملک کسی دوسرے الائنس پر کرتے ہیں تو وہ اس ملک الائنس کے جو قوت ہے وہ پھر اس بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو کسی دوسرے الائنس کے ساتھ شامل نہیں کرتے کہ یہ جارحیت چونکہ ہمارے الائنس کہ کسی ملک نے کیا لہٰذا ہم جو ہے وہ الائنس کے اصول و ضوابط، لیکن جبکہ جو ایک اجتماعی تحفظ کا تصور ہے وہ آپ کے کسی مفادات کو یا گروہ بندی کو یا کسی سوچ اور فکر کی ہم آہنگی کو جو ہے وہ اپنے آپ کو جنگ شروع کرنے والے جارحیت کے ساتھ منسلک ہونے کا تصور نہیں دیتے بلکہ اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونے کا۔ تو اس طرح کہتے ہیں دنیا کے اندر جو اتحاد ہوتے ہیں جب وہ جنگ و جدل میں داخل ہوتے ہیں تو اتحاد کے تمام ممالک جو ہے وہ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ جارحیت کرنے والے از خود ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں جو چیز سمجھنا ہے اس کے اندر یہی وجہ ہے کہ کولیکٹیو سیکیورٹی کے لحاظ کو جو نافذ کرنے کے لیے جو بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو رکاوٹ تصور کیے جاتے ہیں، ان میں الائنسز ہیں، یہ ریجنل بھی ہو جاتے ہیں، یہ ورلڈ آرگنائزیشن بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں اسی طرح جو ریاستیں ہیں وہ مختلف جغرافیائی حدود میں چونکہ منقسم ہیں، ان کے مفادات بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اور اس طرح جب وہ مختلف تنظیموں کے رکن ہوتے ہیں تو وہ اپنی تنظیم کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں، وہ جس جغرافیائی خطے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ جغرافیائی کسی مفاد کے تحت جو وہ اپنے جغرافیائی ملک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ جارحیت کرنے والا ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو باہمی مفادات ہیں چاہے معاشی ہو چاہے وہ سیاسی ہو، یہ بھی ریاست کو ہم آہنگ بناتی ہے جو کولیکٹیو سیکیورٹی کے نظام کو نافذ کرنے کے لحاظ سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ المیہ پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی جو عملی افادیت کے جو اصول و ضوابط ہیں کولیکٹیو سیکیورٹی کو، اس کو میں اگر پیمانے کے طور پر دیکھنا ہے، تجزیہ کے طور پر دیکھنا ہے، تو اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی تشکیل بھی تو کولیکٹیو سیکیورٹی کے اصول پر قائم کی گئی ہے، لیکن کولیکٹیو سیکیورٹی کا اصول جب اقوام متحدہ نے اختیار کیا اور اس کو نافذ کیا تو دنیا کے اندر جو ہے ہم نے بہترین مثالیں دیکھی کہ جب جارحیت کو کرنے والے ملک کو جو ہے وہ ایک تلخ نتیجہ جو ہے وہ حاصل ہونا پڑا، اور اس کو جو ہے وہ اپنے جو جارحیت کا جو عمل تھا اسے جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑا، اور اپنے جارحیت کے نتیجے کے اندر جو ان کے اقدامات تھے اس سے انہیں
پسے پشت ڈالنا پڑا، ویسے روس کو جو ہے وہ ایران کے علاقوں سے خالی کرایا گیا، اسی طرح جو ہے وہ عراق کے کویت کے قبضے سے ختم کیا گیا۔ لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے کہ کولیکٹیو سیکورٹی کو اصول کو نافذ کرنے کے لیے جو ایک سسٹم اقوام متحدہ کے اندر تشکیل دیا جس میں ویٹو پاور کا سیکورٹی کونسل کا تصور ہے، وہ اس تمام عمل کو جو ہے وہ کولیکٹیو سیکورٹی کے تصور کو ان تمام خامیوں کا آئینہ دار بنا دیتا ہے جو کولیکٹیو سیکورٹی کو ناکام بنانے کا محرکات ہم قرار دیتے ہیں، یا وہ ریکوائرمنٹ جو قرار دی جاتی تھی کولیکٹیو سیکورٹی کے نافذ کرنے کے لیے، اس کی نفی جو ہے وہ ہمیں اقوام متحدہ کے اس وقت نظر آ جاتی ہے کہ جب اقوام متحدہ کے فیصلہ سازی کے عمل کے اندر جو خامیاں ظاہر ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے کولیکٹیو سیکورٹی کا نظام جو ہے وہ یونیورسل ٹروتھ کے طور پر جو ہے، یعنی کہ ہر ایسے عمل کے اوپر جب اس کا ایگزیکیوشن ہوتی نظر نہیں آتی جہاں پر کولیکٹیو سیکورٹی کا تصور جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ بڑی طاقتوں کی جارحیت کے خلاف اقدامات اٹھانا یا ویٹو طاقت رکھنے والے ملکوں کے اقدامات کے خلاف اٹھانا، یا کسی ملک کے ساتھ ویٹو طاقت رکھنے والے ملک کا جو ہے وہ کسی اشتراک میں شامل ہو جانا، اس ملک کے خلاف اقدامات اٹھانا۔ مثلا یہاں پر جا کر جو ہے وہ یہی وجہ کہ ہم کولیکٹیو سیکورٹی کے نظام سے متعلق نفاذ کے لحاظ سے جنرل اسمبلی کی جو اقوام متحدہ کے اجلاس ہے وہاں بہت سارے اقدامات اٹھانے کی جو ریزولوشن آ جاتی ہے، لیکن جب اس کو نافذ کرنے کے لیے کولیکٹیو سیکورٹی کو نافذ کرنے کا وقت آتا ہے سیکورٹی کونسل کے ذریعے، تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ اراکین کے درمیان جو ہے جو مفادات کا جو کلیش ہے اور جو ان کے ذاتی سوچ اور فکر ہے اور جو ان کے باہمی الائنسز ہیں اور جو باہمی اشتراک ہے وہ غالب آ جاتا ہے اس ڈیسیجن کو اختیار کرنے میں جو کولیکٹیو سیکورٹی کا بنیادی تقاضا ہوتا ہے۔ اور یہی عمل ہم اگر آج دیکھ رہے ہیں، اس کی واضح مثال کہ ایران کو امریکہ کے جو ایک جنگ کا سامنا ہے وہاں پر کولیکٹیو سیکورٹی کا جو اقوام متحدہ کا جو کردار ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ یا اسی طرح پاکستان ہندوستان کی جارحانہ اقدامات کا جب سامنا کرنا پڑا ہے کئی تاریخ کے اندر، تو کولیکٹیو سیکورٹی کا نظام جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اس طرح کہتے ہیں کولیکٹیو سیکورٹی کا جو کانسیپٹ ہے ایز اے کانسیپٹ یہ کنسیڈر ٹو بی دا ہال مارک آف دا ہیومن civilization to have the peace in the world, to protect the interests and the rights of the weaker nation، لیکن اس کا جو ایگزیکیوشن کا جو کانسیپٹ ہے انفارچونیٹلی اس سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں یا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ عہد حاضر کے اندر اس کو اختیار کرنا اور اس کے مطابق جو ہے وہ ریاستوں کے طرز فکر عمل کو ترتیب دینا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ کولیکٹیو سیکورٹی نظام کے تحت جو اتحاد تشکیل دیا جاتا ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے جو وسائل چاہیے، جو ول چاہیے اور جو سرگرمیاں چاہیے، وہ تمام ریاستیں جو ہے وہ یک زبان اور ایک قوت کے طور پر جو ہے وہ اس کو استعمال کرنے کے لیے ابھی اس سوچ اور فکر کو جو ہے وہ عملی طور پر اختیار کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن اس حقیقت سے ایک انٹرنیشنل ریلیشن کے طالب علم کے طور پر ایز اے سبجیکٹ اگر دیکھا جائے تو کولیکٹیو سیکورٹی کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ از ناٹ اونلی جو ہے وہ ایک بیسٹ پرنسپل کے طور پہ لیا جاتا ہے، بلکہ عملی طور پر بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ وین ایور اینڈ ویئر ایور دا کولیکٹیو سیکورٹی principle was executed, it established not only the peace but it protect the interest of the weaker nation against a powerful nation. Let's hope the اقوام متحدہ کا جو کولیکٹیو سیکورٹی کا جو کانسیپٹ ہے that will with the passage of time become a true reality of the United Nations decision making. Thank you very much.